خطاب جمعۃ المبارک میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے حوالے سے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عظیم پر ان کا ایک خطاب ہے، اور ابھی مجھے کسی نے بھیجی ان کی ایک تحریر بھی ہے، کتاب بھی ہے غالباً۔ میں نے یہ گفتگو کی کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عظیم سے امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی نہیں ہے، بلکہ جس کانٹیکس کے اندر وہ آیت موجود ہے، آپ خود کوئی بھی فرد اس آیت کو پڑھ لیجئے تو اسے سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ کریم یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی جو آزمائش تھی اس میں انہیں ثابت قدم پایا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عظیم، اور ہم نے اس کا فدیہ کر دیا ذبح عظیم کو۔ اب میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہاں پر ذبح عظیم سے مراد مفسرین کے نزدیک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر جنتی مینڈھے کا قربان ہونا ہے۔ اس کے بعد ایک سوشل میڈیا پر جو ہمارے یہاں مذہبی طور پر عدم برداشت پایا جاتا ہے شخصیت پرستی کی وجہ سے، وہ نظر آیا، اور میں عمومی طور پر جواب نہیں دیتا۔ آج میں جو جواب دے رہا ہوں اس کا ایک سبب ہے، وہ میں آگے چل کے آپ کو بتا دوں گا۔ تو وہ جتنے بھی منہاج القرآن سے یا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے وابستہ لوگ تھے وہ میرے فیس بک پیج پر آ گئے، کامنٹس ابھی بھی موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، ڈیلیٹ نہیں کیے جاتے۔ اب انہوں نے آ کر اس پر تبصرہ شروع کر دیا، اور اس پورے معنی میں میرا جو مدعا تھا وہ یہ تھا کہ قرآن کریم ہے، اور قرآن کریم کی اپنی رائے سے تفسیر کرنا یہ حرام ہوتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال فی القرآن برأیہ واصوابہ فقد اخطأ، جس نے اپنی رائے سے قرآن میں کچھ کہا اور درست کہا، یہ تو درست بھی نہیں ہے، فقد اخطأ، تو اس نے خطا کی۔ اب میرا کہنا یہ تھا کہ اس طرح تقاریر کے اندر، اور اب تو تحریر بھی سامنے آ گئی ہے، ایسا معنی بیان کرنا جو کہ مفسرین نے نہیں کیا۔ حتیٰ کہ میں نے ایک بڑی بات کی، یہ جو شخصیت پرست احباب ہیں، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا سوچ لیا کریں۔ آپ جس سے محبت کرتے ہیں، جس سے پیار کرتے ہیں، وہ انسان ہے یا غیر انسان؟ مجھے یہ بتائیے۔ انسان ہے نا؟ تو انسان ہونے کے ناطے غلطی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ کبھی تو ہمارے معاشرے میں یہ سلسلہ ہو کہ اگر غلطی ہو گئی ہے، کسی نے غلطی کر دی ہے، اس سے وہ رجوع کر لیں، یا آپ کم از کم اس موقع پر جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن ہے، اس کی تفسیر یعنی فدیناہ بذبح عظیم کو امام حسین کے ساتھ جوڑنا، کربلا کی قربانی کے ساتھ جوڑنا، یہ غلط ہے۔ یہ تفسیر رسول اللہ نے بیان نہیں فرمائی۔ اب کم از کم اس جملے پر تو آپ غور کریں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جن پر نزول قرآن ہوا ان کے ساتھ کھڑے ہو نا، کہ جب انہوں نے بیان نہیں کی تو آپ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ بعض لوگوں نے آ کر کہا، میں کامنٹس آپ کو سناتا ہوں کہ کیا کامنٹس کیے گئے اس پہ، کہ شیخ الاسلام صاحب، محدث صاحب ایکسیٹرا، بہت ساری چیزیں کی گئیں۔ آپ یقین کیجئے کہ میں طبعی طور پر ذاتیات پہ نہیں جاتا۔ میں اگر علمی سرقے پر بات کروں، میں چوری شدہ تحقیق پر بات کروں، میں ابتدائے زمانہ میں بدلتے ہوئے القاب پر بات کروں، تو یہ جو محبین ہیں یہ اپنے قائد کو خود گڑوا دیں گے۔ میں ان چیزوں میں پڑھنا نہیں چاہتا، ورنہ میرے پاس جتنی معلومات ہے کہ کس طرح خوابوں کو بنیاد بنایا گیا، وہ میں اس طرف جانا نہیں چاہتا۔ میں نے صرف ایک بات کی کہ فدیناہ بذبح عظیم یہ قرآن ہے، اس کو آپ اپنی رائے سے کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ تو نتیجتاً ایک شعر آ کر لکھ دیا گیا کہ جی علامہ اقبال رحمہ اللہ نے تو یہ کہا کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ یہ شعر بیان کر دیا کہ جی انہوں نے بھی یہ مراد دیا۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ قرآن ہے، کیا قرآن کی تفسیر ایک شاعر جو ہیں، اگرچہ پائے کے شاعر ہیں، اس شاعر کے ایک شعر سے، ایک اور شعر بھی لکھا گیا، اس شعر سے لی جائے گی؟ آپ بتائیے کہ جی یہ معنی جو میں نے بیان کیا، رئیس المفسرین ابن ام النبی حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ بات بیان کی۔ آپ بتائیے افقہ الصحابہ بعد الخلفاء الاربعہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس بات کو بیان کیا۔ آپ بتائیے تفسیر کبیر والوں نے یہ لکھا، یا طبری والوں نے یہ لکھا، یا ابن اثیر والوں نے یہ لکھا، یا 1400 سال میں کس مفسر نے یہ لکھا؟
جن کی ذات پر ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، نزول قرآن ہوا، انہوں نے فدیناہ بذبح عظیم سے شہادت امام علی مقام کو مراد نہیں لیا۔ ان سے جنہوں نے قرآن لیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، انہوں نے بھی مراد نہیں لیا۔ صحابہ سے جنہوں نے قرآن لیا تابعین کرام رضی اللہ عنہم، انہوں نے بھی مراد نہیں لیا۔ تابعین کے بعد بڑے بڑے جلیل القدر مفسرین آئے، انہوں نے بھی نہیں لکھا۔ اور وہ میرا ایک لفظ برا لگ گیا، وجدان، تو میرے پیارے بھائیوں، وجدان کا لفظ تو یہ خود استعمال کرتے ہیں نا کہ میرا وجدان یہ کہتا ہے، تو اس پر میں نے کہا کہ آپ اپنے وجدان کو قرآن کی تفسیر میں نہ لائیے، اور اگر آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے تو دلائل ہمارے سامنے، یعنی آپ کا دعویٰ ہے شیخ الاسلام ہونا، یہ بعض لوگوں نے لکھا کہ جی وہ شیخ الاسلام ہے محدث، بالکل ٹھیک ہے، لیکن کیا تحقیق کا معیار یہ ہے کہ اتنی بڑی بات قرآن کی تفسیر ایسی جو کسی نے بیان نہیں کی، اس کی بنیاد میں تو آپ دلائل کے انبار لگا دیتے کہ دیکھیں ابن عباس نے یہ کہا، ابن مسعود نے یہ کہا، طبری نے یہ کہا، ابن اسیر نے یہ کہا، آپ لے کر کیا آئے؟ علامہ اقبال رحمہ اللہ کا ایک شعر۔ تو یہ ایک میرا درست تقاضا تھا، اور اس میں آپ لوگ جو مطلب یہاں پر موجود ہیں، آپ سے گزارش یہ ہے کہ دیکھیں آپ حق کو بھی دیکھا کیجئے۔ یہ بہت بری روش ہے کہ اگر ہم شخصیت پرست بن جائیں گے نا کہ جی ہم نے، یعنی میرا سوال یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا اپنے محبوب قائد کے ساتھ؟ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا اپنے محبوب قائد کے ساتھ؟ یہ ہمارے ہاں ایک طبقہ ایسا پایا جاتا ہے جو ان چیزوں پر آ جاتا ہے، اور میں ایک ناچیز سا بندہ ہوں، لیکن میں ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہوں کہ ذاتیات کا معاملہ کہیں پر نہ آئے۔ جب ایک ایسا دعویٰ کیا جا رہا ہے جو جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اسے کس طرح آپ درست مان سکتے ہیں؟ میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں تمام احباب سے کہ آپ خود وہ جو آیات مبارکہ ہیں کہ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، یہ پوری آیات پڑھیں، اور جب آپ اس مقام پر پہنچیں گے کہ اللہ کریم فرما رہا ہے کہ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے اس کا فدیہ دے دیا ذبح عظیم کے ساتھ، یعنی جنتی مینڈھے کے ساتھ۔ یہ بالکل واضح قرآن کی تفسیر ہے، اور تمام مفسرین نے یہ لکھا۔ اگر آپ اس سے مراد وہ لیں گے جو طاہر القادری صاحب نے بیان کیا ہے تو آیت کا سیاق و سباق ہی بدل جائے گا۔ تو کم از کم ایسا نہ کریں کہ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، تو یہ غلط روش ہے۔ اس کو یعنی ایسی چیز کے اندر اس طرح کی روش اختیار کرنا یہ درست نہیں ہوتا۔